خوش آمدید دوستو، ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ سنائپر رائفل میں بھی ایک خاص کلاس کی رائفل ہے، یعنی کہ نارملی جو سنائپر رائفل ہے وہ 7.62 ملی میٹر کی یا 0.338 اس سے تھوڑا سا بڑا جو کیلیبر ہے اس کی ہوتی ہے، جس سے آپ نے بندوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جس کلاس کی رائفل کی میں بات کر رہا ہوں اس کو اینٹی میٹیریل رائفل کہتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک تو کیلیبر بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ کم از کم 12.7 mm کا کیلیبر ہوتا ہے، اور 14.5 بھی ہے، ایون 20 mm تک کا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسری اور پہلی جنگ عظیم میں جب جرمنس کے مقابلے میں برٹش ٹینک آئے تو پہلے انہوں نے اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کی یہ جو ہیوی گنز ہے، لیکن اس کا ریکوائل یعنی کہ جھٹکا اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بہت سا فزیکل فوجی چلانے والے کا بھی نقصان ہو جاتا تھا اس میں۔ تو پھر فوری طور پہ دوسری جنگ عظیم تک اتنا زیادہ، جیسے کہ میں تصویر میں دکھائی دے رہا ہے، اس طرح کی جرمن رائفل جو ایک یہ پکڑی گئی ہے جنگ میں، پہلی جنگ عظیم میں، یہ اس کی تصویر ہے۔ تو دوسری جنگ عظیم تک ٹینکوں کے آرمر میں اتنی زیادہ امپرومنٹ ہو چکی تھی کہ اب یہ گنز کام نہیں کرتی تھی، تو پھر راکٹس کی طرف RPG-7 جس طرح سوویت RPG-7 کی طرف چلے گئے، اور بڑے کیلیبر کی اینٹی ٹینک گنیں جو توپ کی طرح کی ہوتی تھی وہ بھی بنائی گئیں۔ بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ کا زمانہ جو ہے تھوڑا سا یہ والی بڑی کیلیبر کی گنز جو تھیں وہ آپ کو ویتنام وار میں مثال کے طور پہ نہیں نظر آئیں گی، کیونکہ جنگل وارفیئر تھا وہاں پہ زیادہ، اور کیونکہ اس کے لیے اس کی رینج کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو بہت کلیئر ایریا بھی چاہیے، جس طرح ڈیزرٹ ہو، ماؤنٹنز ہو گئی جس طرح سے، یا برفیلا علاقہ ہو گیا، وہاں ظاہر ہے یہ اپنی پوری رینج کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس سے۔ تو پھر یہ جو بڑی جنگ انہوں نے دیکھی وہ گلف وار تھی، 1991 کی پہلی گلف وار، اور اس کے بعد افغانستان وغیرہ میں۔ تو اس ٹائم تک اتنی امپرومنٹ گنز میں ہو چکی تھی کہ جو وہ جھٹکا تھا وہ آپ نے کافی کم کر دیا تھا، اور رائفلیں بولٹ ایکشن ہی تھی، یعنی کہ جس میں آپ بولٹ سے ایک گاڑی کو ایک گولی کو اندر پش کرتے ہیں اور پھر دوسری گولی کے لیے دوبارہ سے بولٹ کو چلاتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن بہرحال اسی دوران امریکنز نے تقریباً افغان وار میں اس رائفل کو، چل تو M82 کے نام سے پہلے بھی رہی تھی، لیکن M107 کے نام سے بیرٹ جو کمپنی ہے ان کی، اس نے انٹروڈیوس کیا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ ایک تو یہ سیمی آٹومیٹک ہو گئی تھی، یعنی کہ اس میں بولٹ ایکشن نہیں تھا عام گن کی طرح، فلی آٹو تو نہیں تھا کہ آپ ٹریگر دبائیں اور گولیاں فائر ہوتی جائیں، لیکن سیمی آٹو تھا کہ آپ جتنی دفعہ ٹریگر دبائیں اتنی گولیاں فائر کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کا ریٹ آف فائر بہت انکریز ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس ویڈیو میں ہمارا فوکس کیونکہ انڈیا اور پاکستان ہے، تو ہم اس حساب سے بات کریں گے کہ انڈیا نے یہ کیا کہ پہلے تو باقاعدہ کانٹریکٹ کے لیے نیگوسیشن کی ساؤتھ افریقہ کی ایک کمپنی ہے ڈینل کے نام سے، لیکن پھر آگے جا کے جس طرح امریکہ انڈیا کے اکثر ڈیفنس کانٹریکٹس میں ہوتا ہے، کچھ ایلیگیشن ہوئی برائبری وغیرہ کی، تو انڈیا نے اس نام سے پہلے تھوڑا کوآپریشن کر کے بعد میں اس کانٹریکٹ کو وڈرا کر لیا، لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اسی گن کی جو ساؤتھ افریقن ڈینل کمپنی کی NTW-20 ہے، ایک انڈین کاپی بنا لی۔ تو ظاہر ہے
اور اس میں آپ کو کوئی ایسا فرق بھی نظر نہیں آئے گا NTW، مطلب ایگزیکٹ کاپی، مے بی کہ نیگوسیشن میں جو ڈیزائن ان کے ہاتھ لگا اس کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے ایک اپنی کاپی ودوان شک کے نام سے بنائی۔ اب اس میں یہ ہے کہ 3 راؤنڈ کا میگزین ہے، اور بیرل آپ دونوں چینج کر سکتے ہیں، 14.5 mm بھی ہے اور 20 mm بھی ہے۔ اور اتنے بڑے کیلیبر کی وجہ سے ہوتا اینٹی میٹیریل رائفل میں یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ رینجز اچیو کر سکتے ہیں، یعنی کہ 2-3 کلومیٹر تو بہت ہی آرام سے، بلکہ ایکچوئل وار میں شاٹ بھی لیے گئے ہیں اس طرح کی رائفل سے، اور 5 کلومیٹر تک بھی تھیوریٹیکلی آپ ان سے فائر کر سکتے ہیں۔ بہرحال انڈیا کی اس رائفل کو اگر کمپیئر کریں جو پاکستان کے پاس امریکن ہے M107 رائفل، تو امریکن رائفل کو کافی ایڈوانٹیجز ہیں اس رائفل سے، کیونکہ ایک تو فرق وہی ہے کہ ڈینل والی یہ جو انڈین کاپی ہے ودوان شک، اس کے 3 بلٹ کا میگزین ہے، اور پھر بولٹ ایکشن بھی ہے، آپ کو ایک بلٹ جو ہے وہ لوڈ کرنی پڑے گی۔ اس کی نسبت امریکن جو M107 ہے وہ سیمی آٹو ہے، 8 راؤنڈ، اور 8 راؤنڈ کا اس کا میگزین، مطلب جو باکس والا میگزین ہے، تو اس سے آپ ظاہر ہے زیادہ تیزی سے ایک ٹارگٹ پہ فائر کر سکتے ہیں بغیر بریک لیے ہوئے، کافی سیکنڈز کی بریک ہو جاتی ہے جو آپ لوڈ کرتے ہیں۔ دوسرا بڑا فرق جو ہے وہ وزن کا ہے، یعنی کہ یہ ڈینل والی یہ جو رائفل ہے اس کا 31 سے 35 کلو تک وزن ہے، اور جو M107 ہے اس کا 13.5 کلو سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ بھی اٹھا کے اسے ادھر سے ادھر لے جا سکتا ہے۔ جبکہ ڈینل والی جو گن ہے اس پہ ٹرائی پاڈ آپ کو نیچے لگانا پڑے گا، اور 2 سے 3 بندے لازمی اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو لے جانے پڑیں گے۔ تو اس طرح سے اب یہ جو امریکن گن ہے خاص طور پہ، کیونکہ ظاہر وار میں بھی استعمال ہوئی ہے، تو عراق میں اس نے ایک کینیڈین جو سنائپر تھا اس نے 3500 میٹر یعنی کہ 3.5 کلومیٹر تک جو ہے اس سے فائر کر کے بندے کو مارا ہوا ہے۔ اب ڈائریکٹ تو اتنا ایکوریٹ اس کا فائر نہیں ہوتا اتنے بڑے کیلیبر کی وجہ سے، اس لیے اس کو سنائپر اس معنی میں اینٹی پرسنل بھی نہیں کہتے، اینٹی میٹیریل اس وجہ سے کہتے ہیں، لیکن جو یہ ڈیمیج کرتی ہے اس سے بندہ اگر اس کے قریب ہے تو وہ اس سے مر سکتا ہے۔ مطلب جس طرح 7 mm کی رائفل ہے وہ ڈائریکٹ شاٹ کسی کے آپ ہیڈ پہ یا باڈی پہ مار سکتے ہیں، اس رائفل سے لینا مشکل کام ہے، لیکن اتنے بڑے کیلیبر کی وجہ سے جو اس کا بلاسٹ اور جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ پرسنل کو بھی، لیکن یہ آئیڈیل ہے کہ اگر آپ نے کسی مثال کے طور پہ بام سے لدی ہوئی گاڑی ہے اس کو بہت دور روکنا ہے 2-3 کلومیٹر پہ، تو آپ اس سے اس گاڑی کو، بشرطے کہ وہ کوئی ٹینک کے قسم کے آرمر نہ ہو، نارمل گاڑی ہو، تو یہ درمیانے آرمر والی گاڑی کبھی پینیٹریٹ کر جاتی ہے۔ تو آپ یہ آئیڈیل ہے ایسی سچویشن میں کہ آپ نے کسی بام والی گاڑی کو بہت دور سے اس سے روکنا ہو، اور یا ویسے بھی دشمن کا بہت نقصان کر سکتا ہے یہ سنائپر، اگر اچھی طرح پلیسڈ ہے تو آپ بندوں کو بھی اس سے نشانہ لگا سکتے ہیں، چاہے وہ کسی آڑ کے پیچھے ہوں، چاہے وہ تھوڑی مضبوط میٹیریل کی بھی ہو، تو اس کی پینیٹریشن پار جو اس کیلیبر کی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہی نکلا 2-3 پوائنٹس سے آپ کہہ لیں، بلٹ کی راؤنڈ کی کیپیسٹی، سیمی آٹومیٹک ورسز بولٹ ایکشن، پھر وزن کا سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ اس حساب سے جو امریکن رائفل ہے جس کی ویڈیو میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں شیئر کی، وہ ہر حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، اور میدان جنگ میں جو ہے وہ ایک بڑا فرق ڈال سکتی ہیں دونوں طرح کی رائفلیں، لیکن اگر ایک دوسرے کے اگینسٹ آپ لے کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اسپیسیفکیشنز کے حساب سے
لگتا ہے کہ امریکن رائفل جو ہے وہ بہت بہتر ہے اس رائفل سے. تو آئندہ کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر.